اب میں درخواست کروں گا جناب علامہ ضلع سکلین زید صاحب سے تشریف لائیں اور عشر سجادیہ کے ساتھ میں خطاب فرمائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کما ہوا احلہ، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ، نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین، صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صلوات۔ یا رسول اللہ، درکنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ عشرہ سجادیہ ساتویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے قرآن اور فضائل مولا علی علیہ السلام۔ کچھ مختلف جہات سے گفتگو کی پچھلی 6 تقریروں میں، اور اس میں ہم نے ائمہ کی تفسیر کے مطابق مختلف رخ فضائل مولا علی کے دیکھے، جس میں کہیں پروردگار مولا علی کو آسمان سے مثال دے رہا ہے، اور یقیناً وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جس میں مولا علی کو پروردگار نے آسمان کے مشابہ قرار دیا۔ اس کے بعد ایک تقریر مفتاح الجنہ پہ ہوئی، جنت کی چابی پر، اس کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی علی بن ابی طالب ہے۔ اس کے علاوہ کتاب پر تقریر ہوئی۔ کل قرآن میں اللہ نے کہاں کہاں پتھر کا ذکر کیا ہے اور اس کا مولا علی سے کیا تعلق ہے، اس رخ سے بھی کل گفتگو ہوئی۔ آج جو میں نے قرآن کی آیت سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، اور ایک نئے رخ سے مولا علی کے فضائل کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ معصومین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جسے جناب موسیٰ نے تلاوت کیا جب وہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے۔ اب اس کے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہی درخواست تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے تشریف لے آئیں۔ بزرگ بھی میرے ادھر کرسی پہ آ جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا زحمت فرما کے آپ حضرات بزرگ ادھر کرسی پہ آ جائیں۔ جس کو کوئی شرعی عذر ہو وہ جہاں بیٹھنا چاہے وہاں بیٹھ سکتا ہے، اور جس کو مولا نے جتنی قوت دی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے۔ شکریہ سرکار آپ اوپر تشریف رکھیں، بیٹھے پلیز، بہت شکریہ، جزاک اللہ، پروردگار آپ کو بہترین قوت عطا کرے۔ جتنے بھی حضرات موجود ہیں اور جو آ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اس میں شریک ہو رہے ہیں، پروردگار ان کو، اور سب سے بڑی دعا ان کی نسلوں کو ذکر محمد و آل محمد کا سلام، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا خود کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے انسان کی، اکیلے کامیاب ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بات تو جب ہے، اور یہ بات میں نے مولا علی کے جملے فزتو برب الکعبہ کے ذیل میں عرض کی تھی، شاید دوسری یا تیسری تقریر میں، خود کامیاب ہونا بڑی کامیابی نہیں ہے، اکیلا کامیاب ہو کے چلا گیا کیا ہوا؟ گھر میں گھر والے ناکام، خود کامیاب ہو گیا، دوست احباب ناکام۔ علی نے فزتو برب الکعبہ کہا اس لیے کہ علی کے ارد گرد کوئی ایسا نہیں ہے جو ناکام ہوا۔ فزتو برب الکعبہ کا مقصد سمجھیے، مولا علی کی نہ اولاد ناکام، نہ ان کے چاہنے والے ناکام، نہ ان کے دوست ناکام، نہ ان کے شیعہ ناکام، نہ ان کے محب ناکام۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں نے آپ کے سامنے آیت کو تلاوت کی ہے کہ جب جناب موسیٰ
جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں، اور موضوع یقیناً آپ کو لطف دے گا، اور فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، پروردگار جہاں داخل کر سلامتی کے ساتھ داخل کر، جہاں سے نکال سلامتی کے ساتھ نکال، وَأَخْرِجْنِي سچائی کے ساتھ، صِدْقٍ پروردگار مجھے جہاں داخل کر صدق کے ساتھ داخل کر، جہاں سے نکال صدق کے ساتھ نکال، سچائی کے ساتھ جانا ہے مجھے ہر جگہ اور سچائی کے ساتھ نکلنا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں جناب موسیٰ آپ اللہ کے ہیبت والے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے صدق کے ساتھ داخل کر صدق کے ساتھ نکال، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ داخل کر صدق کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور نکال بھی مجھے سچائی کے ساتھ۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں آپ صدق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جب اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تو فرعون کے دربار میں آپ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں صدق کے ساتھ داخل کر صدق کے ساتھ نکال، آپ کے پاس صدق ہوگا جبھی تو اللہ نے نبی بنایا ہے، توجہ کیجئے گا، آپ کے پاس صدق ہوگا تبھی تو اللہ آپ کو نبی بنا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جواب آئے نبی صادق ہونا اور ہے۔ دیکھیں میرا موضوع صدق کے نہیں ہے، میں کسی اور موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ایک دو جملے سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے صدق کے ساتھ داخل کر صدق کے ساتھ نکال، تو ہو سکتا ہے جواب آئے قرآن میں ہی جواب تلاش کرو، اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین وہی ہیں۔ دیکھیں صادق کا اور مطلب یہ بھی سمجھیے گا کہ سچ بولنے والے کو صرف نہیں کہتے، ہمارے معصوم کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سچ بولنے والے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صادق وہ ہے جو صرف سچ بولتا، نہیں، وہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ صادق کا مطلب یہ ہے کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے کہاں سے کر دی یہ بات؟ تو میں آپ کے سامنے دلیل دوں گا جو بچوں کو اسلامیات میں پڑھائی جاتی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کرنے لگے تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک ہمارے ملک کے آئینے میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ میں کہہ رہا ہوں اللہ کو مان لو اور میں نبی ہوں، نہیں، پہلے سوال کیا۔ رسول کوئی بھی اعلان کرنے سے پہلے سوال کرتا ہے، بولو تاکہ پہچانے گا۔ پہلے رسول سوال کرتے ہیں، سوال کے بغیر اعلان نہیں ہوگا۔ رسول نے سوال کیا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ صادق اور امین ہیں، یعنی رسول بتا رہے ہیں صادق وہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کہہ دے پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، اگر وہ کہہ دے نا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے تو رسول پہاڑ کے پیچھے لشکر دکھا دیتے۔ یہ اسے صادق کہتے ہیں۔ صادق اسے کہتے ہیں جو کہتا جائے وہ ہوتا جائے۔ اور پھر اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادق ایک بھی نہیں ہے، صادقین کا جمع ہے اور جمع کا لفظ کم سے کم 3 کے ساتھ آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے تو 14 صادقین ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک ہو تو صادق، 2 ہوں تو صادقین، 2 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو صادقین، معصوم 1 ہو تو معصوم، 2 ہوں تو معصومین، 14 ہوں تو معصومین ہے۔ کاظم 1 ہو تو کاظم، 2 ہوں تو کاظمین۔ کاظمین کو کاظم اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں امام جو وہاں پہ دفن ہیں دونوں کا لقب کاظم ہے۔ کاظمین 2، 1 کاظم 2 کاظمین، اور اگر 14 ہوں تو کاظمین۔ اب آپ کہیں گے 14 کو کاظمین کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ پروردگار نے قرآن میں آیت اتاری ہے اور کاظمین کے موضوع پہ آیت ہے، اور عجیب آیت ہے۔ پروردگار اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اور دیکھیے اس کا مطلب کاظم جو ہیں وہ کئی ہیں، لیکن ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کاظم کتنے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے والعافین عن الناس، وہ لوگ، والکاظمین الغیظ، جو لوگ اپنے غیظ کو ضبط کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاتے ہیں۔ تو کاظم کتنے ہیں بات پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر 1 ہو، اب
یہ دیکھیے گا، دو ہوں تو ثقلین، دو ہوں تو ثقلین. اب رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا انی تارکو فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب بات آ گئی تو عرض کروں، دو کو تو ثقلین کہتے ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے توجہ کیجیے گا، آپ ایک سائنس میں ایک چیز پڑھتے ہیں، کشش ثقل. توجہ ہے، کشش ثقل صحیح ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ کشش ثقل، گریوٹی ہے نا، گریوٹی کشش ثقل. پوچھے کشش ثقل کیا ہے؟ کہنے لگے یہ زمین کی ایک قوت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اللہ نے اتنی بیلنس رکھی ہے کہ انسان نہ چلتے وقت اڑ جائے نہ گر جائے. توجہ ہے، اتنی بیلنس ہے کشش ثقل گریوٹی، نہ چلتے میں اڑے گا نہ گر جائے گا. اسے کہتے ہیں کشش ثقل، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے. جب آپ خلا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کشش ثقل نہیں ہوتی، گریوٹی نہیں ہوتی. یعنی ایک بات طے ہو گئی، کشش ثقل لوگوں کو گرنے سے بچاتی ہے. توجہ کیجیے گا، اگر ایک ہو کشش تو اسے ثقل کہا جاتا ہے، دو ہوں تو ثقلین کہا جاتا ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ تو اب سوچئے تراب کی یہ کشش ہے. جملہ مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں جملہ آپ کو کہہ دوں، زمین ہے تراب. جب تراب کی یہ کشش ہے کہ لوگوں کو گرنے نہیں دیتی، تو ابو تراب کی کشش کیا ہوگی؟ سامنے کی باتیں ہیں یہ، سامنے کی بالکل سامنے کی بات ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکال. اور اگلا جملہ، سچائی کے ساتھ داخل، سچائی کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے پاس سے سلطانًا نصیرا، ایسا سلطان عطا کر جو میرا مددگار ہو. توجہ کیجیے گا، یہی بتانا ہے. آج کا موضوع ایک حصے کا سلطان ہے. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں سلطان کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، اقتدار کو بھی کہتے ہیں، غلبے کو بھی کہتے ہیں، قوت کو بھی کہتے ہیں، اختیار کو بھی کہتے ہیں، اور حجت کو بھی سلطان کہا جاتا ہے. قرآن میں حجت کو بھی سلطان کہا گیا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ؟ پروردگار مجھے، میں فرعون سے لڑنے آ رہا ہوں، مجھے اپنی طرف سے وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، نصیرہ کہتے ہیں مددگار کو، ایسا سلطان دے جو میرا مددگار ہو. میں کہوں موسیٰ آپ ہیبت والے نبی ہیں، آپ کی ہیبت مشہور ہے، اور ایسی ہیبت مشہور ہے کہ قرآن میں پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ نے، دو لوگ لڑ رہے تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد. ایسا پاورفل نبی، ہیبت کیوں مشہور ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے. وَبَكَذَاهُ مُوسَىٰ، ہاں موسیٰ نے، دو لوگ لڑ رہے تھے. جب موسیٰ قریب پہنچے تو ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. قرآن کے لفظ، قرآن کے لفظ، موسیٰ کا شیعہ تھا. وَبَكَذَاهُ مُوسَىٰ، موسیٰ نے جب دیکھا کہ ایک بندہ میرے شیعہ سے لڑ رہا ہے، وَقَذَاهُ مُوسَىٰ، موسیٰ نے اس کے سینے پہ گھوسا مارا. قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. موسیٰ نے سینے پہ، فَوَقَذَاهُ مُوسَىٰ، موسیٰ نے اس کے سینے پہ گھوسا مارا، وہ گر کے مر گیا، شیعہ بچ گیا. تب سے موسیٰ کی ہیبت مشہور ہو گئی. آپ نے سنا ہے نا موسیٰ کی ہیبت، تو میں بتا رہا ہوں موسیٰ کی ہیبت کیوں ہے. قرآن نے بتایا موسیٰ کی ہیبت یہ ہے کہ اگر دو لوگ لڑ رہے ہوں اور ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ ہو تو موسیٰ کی ہیبت یہ ہے جا کے گھوسا مار دے. یہی لفظ ہے قرآن کے، میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے. موسیٰ گھوسا مار دے تو سامنے والا بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے کہ وہ اپنے شیعہ کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ رسول نے فرمایا اگر موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو. اگر موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہو تو سوچئے موسیٰ کی ہیبت یہ ہے تو علی کی ہیبت کیا ہوگی. اور وہی موسیٰ جس کی ہیبت یہ ہے، جس کو ہیبت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی ہیبت موسیٰ کی اپنی نہیں تھی، اللہ کی ہیبت تھی. اور رسول نے فرمایا اگر اس ہیبت میں دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے میں نے کسی جگہ پہ ابھی برمنگم میں عشر اولا پڑھتے ہوئے جملہ عرض کیا تھا، وہ جملہ سنا دوں. مولا علی کی ہیبت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کہنے لگے جی وہ ابھی کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہوئے پہنچ گئے عرب. کہنے لگے جی دیکھیے یہ لوگ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ خیبر قدر اتنا بڑا تھا، 40 پہلوان کھولتے تھے. ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، 40 پہلوان
یہ تو اتنا سا دروازہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، چھوٹا سا لکڑی والا دروازہ، اور اس کو کہہ رہے ہیں چھوٹا سا دروازہ، یہ دیکھیے آج ہم کھڑے ہوئے، یہ دیکھیے میں اپنے ہاتھ سے کھول رہا ہوں اور بند کر رہا ہوں، یہ تھا خیبر کا دروازہ۔ اور اس شیعوں نے اتنا کہہ دیا کہ وہ جی اتنا بڑا تھا، 40 پہلوان کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ جواب دیا تھا اجازت ہو تو یہاں پہ بھی عرض کر دوں، بتا کے دے رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع الگ ہے، اگر اجازت ہو دعا دیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا، ہم آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، یہی وہ خیبر کا دروازہ تھا جس کو آپ نے ہاتھ سے کھولا اور بند کیا۔ آپ نے چھوٹا کر دیا، آپ اور مائکرو کر دیں، آپ کی مرضی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا جواب سن لیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہی دروازہ تھا تو یہ تو اور شرم کی بات ہے، 40 دن تک کوئی اس تک پہنچ نہیں سکا۔ یہ آپ نے ہمارے لیے مشکل پیدا نہیں کی ہے کہ کوئی ہم پریشان ہو جائیں گے علی کے ماننے والے، آپ نے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی کہ اتنا چھوٹا سا دروازہ تھا تو پھر 40 دن تک کوئی کھول نہ سکا، ارے کھولنا تو دور، اس کے قریب نہیں پہنچ سکا، تو اتنا تو مانو جس کو 40 دن تک کوئی نہ کھول سکے، علی اسے 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ اور ہماری اکثر یہ سوال بھی ہوتا، دیکھیے کہ یار یہ مجلس میں خیبر کا ذکر کیوں ہوتا ہے، خندق کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خندق کا ذکر تو آپ نکال نہیں سکتے، قرآن میں موجود ہے، جنگ خندق کو جنگ احزاب کہتے ہیں، تو قرآن میں سورہ احزاب ہے، اللہ نے پورا سورہ احزاب اتار دیا جنگ خندق کے اوپر۔ اب ہم کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں خیبر چھوڑ دو، خندق چھوڑ دو، مسئلہ سمجھ میں آیا، مسئلہ جنگوں سے نہیں ہے، مسئلہ علی بن ابی طالب سے ہے، کیونکہ جب جنگیں بیان ہوں گی تو یہ بھی پتہ چلے گا علی نے کیا کیا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کس نے کیا نہیں کیا، تو بات سمجھتے جائیے۔ اب میں کیا کروں؟ دیکھیے وجہ کیا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف زیارتیں جو عراق میں پڑھی جاتی ہیں نا، مفاتیح الجنان میں جو زیارتیں لکھی ہیں، آپ صرف وہ اٹھا کر پڑھ لیں گے، صرف وہ اٹھا کر پڑھ لیں گے، آدھے شیعوں کے مسائل آپس میں جو لڑائیاں ہیں ایسے ہی حل ہو جائیں۔ یقین کریں، ممبر پہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یوٹیوب سے یاد کر کے تقریر نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں مولا کے در پہ دریوزہ گری کر کے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر زیارات پڑھ لیں صرف ترجمے کے ساتھ، شیعوں کے آپس کے مسئلے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ مجھ سے نہ کیجئے کہ خیبر سنائیں کہ نہ سنائیں، روایت ہے، زیارت کی کتاب ابھی وہ سامنے کتابیں رکھی ہیں، جو چاہے اٹھا کے لے آئے، زیارت میں دکھا دیتا ہوں، مولا علی کے روضے پہ پڑھنے کی 7 زیارتیں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس امی نے لکھی ہیں، اللہ مقابل، اس میں سے ایک زیارت تمام امام کی روایت کرتا ہے، اس میں سے ایک زیارت کے لفظ سنا رہا ہوں، السلام علی یا قول الباب الخیبر، اس پر سلام ہو جس نے خیبر کو اٹھا کے داہیہ الی الفضا، اس پر سلام ہو جس نے خیبر کا در اٹھا کے داہیہ الی الفضا، فضا میں اچھال دیا۔ یہ زیارت کے جملے ہیں، اور خدا کی قسم زیارت کے جملے ایسے ایسے ہیں کہ اگر صرف یہ موضوع رکھا جائے، فضائل علی، مولا علی کی زیارت سے پڑھیے، تو خدا کی قسم شاید 365 دن روزانہ ایک مجلس ہوگی اور وہ مولا علی کی زیارتیں ختم نہیں ہوگی۔ ذمہ داری سے زیارتیں چھوڑیے، اگر اجازت دیں تو ایک جملہ میں آپ کو سناتا چلوں جب یہاں تک بات آ گئی، جس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دے مل کے محمد۔ حکم یہ ہے کہ جب نجف میں پہنچو اور مولا علی کے روضے میں نظر پڑے تو اس وقت ایک دعا لکھی ہوئی ہے، یہ بات غور کیجیے گا کہ وہاں پر جو علماء، جیسے ہم بھی جب گئے تو ہوٹل میں جب چلتے ہیں نکلتے ہیں مولا علی کے روضے کی طرف، اور جس جگہ پر مولا علی کا روضہ نظر آنا شروع ہو جائے نجف میں، اس جگہ پر کھڑے ہو کے زیارت پڑھیں۔ گھر سے نکلنے کی الگ دعا ہے زیارت، گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، روضے پہ نظر پڑے تو یہ دعا پڑھو، زری پہ پہنچو تو یہ دعا پڑھو۔ اب میں وہ دعا سنا رہا ہوں کہ مولا علی کے روضے پر جیسے ہی نظر پڑے تو اس کے پڑھنے کی جو دعا ہے 7 زیارتوں سے پہلے، اس کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، ہے طویل دعا ہے لیکن اس کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، الحمدللہ علی ما اختصنی بہی من طیب المولد واستخلصنی اکراما بہی من موالات الابرار۔
ذمہ داری لے رہا ہوں جملوں کی. دعا ہے کہ جیسے ہی مولا علی کے روضے پہ نظر پڑے, میں نے زیارت کے لفظ آپ کو سنا دیے, الحمدللہ علی ما اختصنی بہ من طیب المولد واستخلصنی اکراما بہ من موالات الابرار. ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم آپ بیدار ہو کے سنیں گے, خاموش بیٹھ کے سنیں گے, جھوم کے سنیں گے, ترجمہ آپ کے حوالے ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اس اللہ کی حمد ہے, الحمدللہ علی ما اختصنی بہ من طیب المولد, اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں پاک ولادت کا بنا کے اہل بیت کے در سے متصل کر دیا. یہ مولا علی کے روضے میں پڑھنے والی دعا ہے. اس اللہ کی حمد ہے طیب المولد, جس نے ہمیں پاک ولادت کا بنا کے واستخلصنی بہ من موالات الابرار, خالص کیا, اور موالات الابرار ان کے در پہ لاکے ہمیں ان کی محبت سے متمسک کر دیا. اللہ کا شکر اس بات پہ. اب توجہ کیجئے گا, اب میں امام کی حدیث سنا دوں. یہ زیارت کا جملہ سنایا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام صادق سے پوچھا گیا, ایک شخص آیا کہ نا مولا, اللہ نے کہا قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا, زیادتی کر دوں گا, اضافہ کر دوں گا. مولا سب سے پہلے کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ شکر تو کرنا ہے ہمیں, ہر بات میں کرنا ہے. جو چیز آپ کو چاہیے زیادہ, اس کا اتنا شکر ادا کریں. علم میں اضافہ چاہیے تو علم کا شکر ادا کریں, صحت میں اضافہ چاہیے تو صحت کا شکر ادا کریں, رزق و روزگار میں اضافہ چاہیے تو اس کا شکر ادا کریں, جس چیز میں اولاد میں برکت چاہیے تو اولاد کا شکر ادا کریں, جس نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں اس کا شکر ادا کریں. یہ ہے کہ نا مولا سب سے پہلے کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ شکر تو ادا کرنا ہے. اب سوال یہ میرا آپ سے بھی, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں نے روایت نہیں پڑھی, کبھی اس رخ سے ہم نے سوچا ہی کہ سب سے پہلے اللہ کی کس نعمت کا شکر ادا کریں. صبح سو کے اٹھے, سانس چل رہی ہے, زندگی کا شکر ادا کریں, اس کا شکر ادا کریں. آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اس کا شکر ادا کریں. زبان بول رہی ہے, اس کا شکر ادا کریں. ہر شے کا کرنا ہے, لیکن ان میں سے پہلے کس کا شکر ادا کریں؟ کوئی نہیں بتا سکتا تھا جیسے توحید آل محمد نے بتائی ہے, جیسے معصومین نے توحید بتائی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا بھی کسی کو نہیں آتا اگر آل محمد نہ سکھاتے. اللہ کا شکر آج دنیا میں کوئی ادا کر رہا ہے تو یہ آل محمد کا صدقہ ہے. کہنا مولا پہلے کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ اب آپ کے لیے تحفہ ہے. مولا مسکرائے, فرمانے لگے سب سے پہلے اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں طیب الولادہ بنایا ہے. اللہ نے تمہیں پاک ولادت والا بنایا ہے. سب سے پہلا شکر اس بات کا ادا کرو. اب سمجھ میں آیا, سارے معاملات یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے کہا علی تجھ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک طیب الولادہ نہ ہو. کوئی موسیٰ کہہ رہے ہیں, کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پروردگار میرے لیے کوئی سلطان قرار دے, وہ سلطان جو میرا نصیر ہو. موسیٰ اتنی ہیبت آپ کی کہ آپ اگر عصا ڈال دیں اپنا فرعون کے دربار میں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. آپ دو لوگوں میں ایک کے سینے پہ گھونسا مار دیں قرآن کہہ رہا ہے تو وہ مر جاتا ہے, اور آپ کو مددگار چاہیے سلطانہ نصیرہ. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سلطانہ نصیرہ, مجھے اپنے پاس سے بندوں میں سے نہیں, توجہ کیجئے گا, اسے یہ نہیں کہہ رہے بندوں میں سے. اپنے بھائی کو تو اپنا ساتھی بنا لیا کہ میرا بھائی کو میرا مددگار بنا, پہلے بھائی کو مددگار بنایا ہے. اب یہ بھائی کے لیے نہیں ہے, بھائی کو مددگار بنا چکے. اللہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے تمہاری بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے قوت والا کر دیا. اس کے بعد موسیٰ نے دعا مانگی ہے, ارے بھائی موسیٰ تمہیں بھائی چاہیے تھا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا. بھائی تمہارا مددگار بن گیا, اب تم ایک سے دو ہو گئے. لیکن موسیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں دونوں جاتے وقت پروردگار ہمیں اپنے پاس سے ایک سلطان دے جو ہمارا مددگار ہو. یہاں سے نہیں چاہیے, اللہ کے پاس سے چاہیے. لدن کا سلطان النصیر, اپنے پاس سے سلطان عطا کر. اب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں موسیٰ اور ہارون بلا تشبیہ. وہاں پہ جانے سے پہلے دعا کی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, قرآن کی آیت پھر پڑھ دوں, نجعل لکما. کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے تو کہہ دیا ہارون نہیں ہے یہ,
کیونکہ ان دونوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے آیت اتاری نجعل لکما سلطانا، ہم نے تم دونوں کے لیے سلطان بھیجا ہے، ہم نے تم دونوں کے لیے، قرآن کی دوسری آیت پڑھی ہے نجعل لکما سلطانا، ہم نے تم دونوں کے لیے ایک سلطان بھیج دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا نجعل لکما سلطانا، ہم نے تم دونوں کے لیے سلطان بھیج دیا، اب موسیٰ جس شان کے ساتھ چلے، فرعون نے کہا تھا موسیٰ آئیں گے، موسیٰ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، خبردار تو کسی نے موسیٰ کی بات مانی، خبردار تو کسی نے موسیٰ کی بات پہ عمل کیا۔ ادھر موسیٰ آئے اور موسیٰ کو دیکھتے ہی فرعون اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جتنی دیر موسیٰ اور ہارون رہے، فرعون منہ کھول کے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جو موسیٰ نے کہا فرعون کہتا رہا قبول 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 قبول۔ موسیٰ اور ہارون واپس چلے گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سلطان کیا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ موسیٰ نے مانگا سلطان النصیرہ، اللہ نے کہا نجعل لکما سلطان، ہم نے تم دونوں کے لیے سلطان بھیج دیا۔ اب وہ تھا کون؟ کہتے جیسے ہی موسیٰ واپس گئے، فرعون بے دم ہو کے اپنے تخت پہ گرا اور ایک بار چلا کے اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے، حیات القلوب علامہ مجلسی چلا کے اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ گھڑ سوار کو کیوں آنے دیا؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تم نے حیات القلوب علامہ مجلسی، تم نے یہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ یہ جو گھوڑے پہ سوار تھا اس کو کیوں آنے دیا؟ سپاہی کہنے لگے کون گھوڑے پہ سوار؟ کیسا گھوڑے پہ سوار؟ ہم نے تو کسی کو نہیں آنے دیا، کوئی بھی نہیں آیا، یہاں پہ تو تیرے سامنے صرف موسیٰ تھے اور ہارون تھا۔ فرعون کہنے لگا نہیں، جب موسیٰ اور ہارون آ رہے تھے ان کے آگے آگے ایک گھڑ سوار چل رہا تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھا، جس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی۔ سلامت رہے جیو بیٹا، آپ جیو۔ نقاب کو سوار تھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی۔ حیات القلوب علامہ مجلسی ہماری اکثر تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، ضمانت سے پڑھ رہا ہوں، ہوا میں تقریر نہیں کر کے جاتا، جب کہیں گے جب دکھا دوں گا۔ الحمدللہ اب تو وہ زمانہ بھی نہیں ہے کتابیں ڈھونڈنی پڑے، اب تو ساری انٹرنیٹ سے کتابیں مل جائیں گی، پورے کتب خانے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، تو تفاسیر میں بھی ہے ہماری اور کتابوں میں بھی ہے۔ کہ یہ گھڑ سوار کون تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھا، ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی؟ تو کہنے لگے ہم نے تو کسی گھڑ سوار کو نہیں دیکھا۔ فرعون نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، اور اس کے وزیروں نے کہا آپ موسیٰ کے سامنے جو موسیٰ کہہ رہے تھے مانتے جا رہے تھے، جو موسیٰ کہہ رہے تھے وہ مان رہے تھے، جو موسیٰ کہہ رہے تھے توجہ، جو موسیٰ کہہ رہے تھے وہ مان رہے تھے، جو موسیٰ کہہ رہے تھے وہ مان رہے تھے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کوئی بات ماننا نہیں، آپ نے ہمیں منع کیا تھا، آپ نے خود موسیٰ کی تمام باتیں ماننی شروع کر دی۔ تو فرعون کہنے لگا میں کیا کروں؟ وہ جو آگے گھڑ سوار تھا اس نے تلوار میرے اوپر نکالی اور کہتا گیا جو موسیٰ کہہ رہے ہیں مان ورنہ قتل کر دوں گا۔ مان ورنہ قتل کر دوں گا۔ تو مجھے تو کہنا پڑا، انہوں نے کہا فرعون تیرا وہم ہے، کوئی نہیں تھا۔ جب رسول نے یہ واقعہ اپنے اصحاب کو سنایا تو اصحاب پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ توجہ کیجیے گا، یا رسول اللہ وہ تھا کون؟ کسی مفسر نے لکھا جبریل سے، کسی نے لکھا کوئی تھا، لیکن شیعہ مفسرین نے اور دیگر لوگوں نے لکھا رسول سے جب پوچھا گیا نا بھائی مجمع میں اصحاب نے کہ جو موسیٰ اور ہارون کے آگے گھوڑے سوار آیا تھا یہ تھا کون؟ رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب پہنچے تھے۔ اور اس کی دلیل رسول کی حدیث سے دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ رسول نے فرمایا اے علی اللہ نے تجھے میرے ساتھ ظاہر میں بھیجا، ہر نبی کے ساتھ غیب میں بھیجا، غیب میں بھیجا۔ دیکھیے یہ پورا ایک موضوع ہے، میں عام طور پہ موضوع ڈسکلوز کرنے کا عادی نہیں ہوں پہلے سے، لیکن یہ پورا موضوع ہے۔ ہم 1400 سال سے غیبت مہدی کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ تو 1400 سال کی غیبت ہے، تقریباً 1200 سال کی، تقریباً 1250 سال کی امام زمانے کی غیبت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رسول کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ ظاہر میں آیا ہے، ہر نبی کے ساتھ غیب میں آیا ہے۔ تو بھائی علی کی تو ہزاروں برس کی غیبت ہو گئی۔ یہ پورا موضوع ہے، کیا بات اس پہ علماء سے کبھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ علماء آتے ہیں تو ادھر ادھر کے سوالات میں وقت گزار دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ بیٹھیے ان کے ساتھ اور پوچھئے یہ مولا علی کی غیبت کون سی تھی کہ مولا علی کی غیبت میں آ رہا ہے اتنا
کون سی غیبت ہے یہ؟ جو آدم سے لے کر رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہر نبی کے ساتھ آئے. رسول اللہ نے فرمایا وہ علی ابن ابی طالب تھے. اللہ نے علی ابن ابی طالب کو بھیجا تھا موسیٰ کی نصرت کے لیے. اب سمجھ میں آیا موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے ہی تو علی کی وجہ سے. اس وقت سے نام پڑ گیا ہیبت اللہ، ہیبت اللہ. جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہو گئی. ایک اور ہیبت میں اضافہ ہوا اور وہی ہیبت والا نبی، وہی ہیبت والا نبی. اچھا یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے، قرآن میں آپ کو مل جائے گا، آپ پڑھیے. جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ کیا بنا تھا؟ سب بولے بھائی، اژدہا بن گیا تھا. کہتے ہیں جب اژدہا بن گیا جادوگروں کے سارے سانپوں کو نکل گیا. مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھا، سارے سانپوں کو نکل گیا جادوگروں کے، اور نگل کے اژدہا اکیلا موجود ہے اور قریب تھا کہ فرعون وغیرہ کو کھا جاتا. اللہ نے کہا موسیٰ عصا واپس اٹھا لو. توجہ کیجیے گا، یہ بھی ساری باتیں قرآن سے پڑھو. موسیٰ عصا واپس اٹھا لو. کہتے ہیں موسیٰ نے عصا اٹھانے میں موسیٰ جھجکے. منبر پر ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو علماء کو سنتے رہتے ہیں انہوں نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں موجود ہے. موسیٰ کو خوف محسوس ہوا عصا کو اٹھانے میں، حالانکہ اژدہا سے واپس عصا بن چکا تھا. اژدہا سے واپس عصا بن چکا تھا. یہ پورا ایک موضوع ہے. وہ عصا کس لکڑی کا تھا، کہاں سے لکڑی آئی تھی، کون لے کر آیا تھا، کس درخت کا تھا، ابھی وہ عصا کہاں پر ہے، کس رسول کے پاس رہا، کس صندوق میں رہا، کس امام کے پاس آیا. بس ایک جملہ کہہ دوں، روایتوں میں ہے وہی عصا امام مہدی لے کر آئیں گے. وہی عصا امام مہدی لے کر آئیں گے. کس درخت، جنت کے کس درخت کا بنا ہوا تھا. اب یہ پورا ایک موضوع ہے، صرف عصا پورا ایک موضوع ہے. اب اس وقت تو وقت نہیں ہے کہ پوری ایک تقریر عصا کے موضوع پہ کی جائے، لیکن عصا پورا ایک موضوع ہے. کبھی مولانا نے اذن دیا تو پوری مجلس قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے عصا کے موضوع پہ ہوگی. میں واپس آ رہا ہوں. عصا اٹھاتے ہوئے موسیٰ جھجکے، اور روایتوں میں الفاظ ہیں خوف محسوس کیا، حالانکہ وہ اژدہا سے واپس لکڑی بن چکا تھا. جب خوف محسوس کیا اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اٹھا لو. ایک شخص آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، تقریر ختم ہوا جاتی ہے، لیکن جملہ سن لیجیے گا. اب دیکھیے امام سے سوال کرنے والے کیسے تھے. اگر کچھ ایسے سوال کرنے والے تھے جو کہتے تھے بھئی پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، آسمان میں ستارے کتنے ہیں، ایسے بے وقوفانہ سوال کرنے والے بھی تھے، تو ایسے سوال کرنے والے بھی تھے. آیا امام کے پاس، کہنا نا مولا ایک سوال کرنا ہے. توجہ کیجیے گا، اگر دل میں اہل بیت کی مودت ہو تو سوال کیسا ہوتا ہے، کتنا عالمانہ سوال ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجیے، عالمانہ سوال کرنے کی عادت ڈالیے. اکثر مولا علی سے کوئی سوال کرتا تھا، اور روایتوں میں موجود ہے، میں پڑھ چکا ہوں، کلپ موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، کہ مولا علی نے فرمایا سیکھنے کے لیے پوچھنا، الجھنے کے لیے مت پوچھنا. ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا. آیا اب سوال دیکھیے، امام کی بزم میں بیٹھنے والا کتنا معرفت والا ہوتا ہے. آ کے سوال کیا، مولا ایک سوال ہے، قرآن پڑھ کے آیا ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن پہ غور کرنا اور ہے. قرآن 10 راتوں میں محفل شبینہ میں ختم کر لینا اور ہے، قرآن کو تراویح میں ختم کر لینا اور ہے، اور رک رک کے سمجھ کے پڑھنا اور ہے. میں اکثر جملہ کہتا ہوں، میری کسی تقریر کا جملہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک رواج بن چکا ہے، وہ بھائی دادا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہے، ایک سپارہ آپ پڑھ دیں، ایک آپ پڑھ دیں، ایک آپ پڑھ دیں، ایک آپ پڑھ دیں، ایک آپ پڑھ دیں. اب جس کی سپیڈ اچھی ہوتی ہے 20 منٹ، اور ذرا ہلکی سپیڈ ہوئی 25 منٹ 30 منٹ، کچھ 40 منٹس میں پڑھتے ہیں، کچھ 45 منٹس میں. اب وہ پڑھا آپ نے، پڑھنے کے بعد دادا کو ایصال کر دیا. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، پہلے بھی جملہ لگا ہے، یقین کریں اس طریقے سے پڑھنے سے بہتر اگر ایک صفحہ سمجھ کے پڑھ لیں گے تو دادا کو زیادہ ثواب پہنچ جائے گا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ایک صفحہ اس پہ غور کر کے پڑھا. یہ جو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا، علماء نے حاشیے لکھے ہیں، کبھی اس پہ غور کریں، علماء نے حاشیے لکھے ہیں. یقین کریں اگر ہماری قوم حاشیے پڑھنے کی عادت ڈالے نا، جو قرآن پہ حاشیے لکھے ہوئے علماء نے یہ کیوں صفحات سائڈوں سے کالے کیے ہوئے، تو
تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کتنے ایسی چیزیں ہیں جو مجلس میں پڑھی جاتی ہیں قرآن کے حاشیوں پہ لکھی ہوئی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو اب وہ آیا امام کی بس میں, کہنا مولا ایک سوال ہے. وہ نے پوچھا کہو کیا سوال ہے؟ کہنا مولا اللہ نے قرآن میں آیت میں لکھا کہ جب موسیٰ عصا کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو ہاتھ کانپنے لگے, خوف زدہ ہوئے. کہا ہاں بے شک ایسا ہی ہے. اور ابراہیم کے لیے آیت ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا پھر بھی ابراہیم نہیں کانپے. سوال دیکھیے, سوال دیکھیے, سوال. دونوں نبی ہیں, دونوں نبی ہیں. ایک جواب دیکھیں, مولا کا جواب تو کیا کہنے ہیں مولا کے جواب کہ وہ مولا کا جواب تو معرفت کھولے گا. ایک مجھ خادم کا بھی جواب سن لیجیے. اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کروں. جہاں میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں تو وہاں میں بتا دیتا ہوں کہ میرا تجزیہ ہے. میرا بھی ایک جملہ سن لیجیے. خطابت اسی کا نام ہے کہ ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے. کوشش کرتا ہوں دائرے کے اندر رہ کے جملے کہوں, دائرے سے باہر نکل کے جملہ نہ کہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا اور میں نے حدیث نہ پڑھی ہوتی کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا, دونوں نبی ہیں, ایک کا ہاتھ عصا اٹھاتے ہوئے کانپ گیا, ایک آگ میں جاتے ہوئے نہیں کانپا. ایک عصا اٹھاتے ہوئے ڈر رہا تھا, ایک آگ میں بھی مطمئن جا رہا تھا, تو فرق کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں جواب دیتا موسیٰ صرف نبی تھے, ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا ہم نے تم کو امام قرار دیا ہے. ہے نا, انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم کے لیے, انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں ابراہیم انسانیت کا امام قرار دیا ہے. نبی خوف زدہ ہو سکتا ہے, امام خوف زدہ نہیں ہو سکتا. قرآن کے ذیل میں جملہ گرا, قرآن کے ذیل میں دیکھیے گا موسیٰ عصا اٹھاتے ہوئے خوف زدہ ہو. اب امام سے پوچھا کہ نا مولا ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے اطمینان میں تھے اور موسیٰ عصا اٹھاتے ہوئے ڈر رہے تھے. کوئی نہیں جواب دے سکتا آل محمد کے علاوہ. ذمہ داری سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, یہ جواب امام صادق کے علاوہ, چہارہ معصومین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. مولا موسیٰ کو خوف کیوں محسوس ہوا حالانکہ ان کی حیبت مشہور ہے, اور ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے کیوں مطمئن تھے؟ جملہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں اس لیے خوف محسوس ہوا کہ موسیٰ کے صلب میں ہمارا نور نہیں تھا, ابراہیم کے صلب میں ہمارے محمد کا نور تھا. کون جواب دے گا؟ موسیٰ کے صلب میں ہمارا نور نہیں تھا, ابراہیم کے صلب میں ہم محمد و آل محمد کا نور تھا. اب سمجھ میں آیا, نبی کے صلب میں اگر ان کا نور ہو تو ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے نہیں ڈرتے. جملہ میرا سن لیجئے گا. ارے آپ نور کی بات کر رہے ہیں, اگر مودت دل میں ہو تو بھی انسان آگ میں جانے سے نہیں ڈرتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیا. اور پھر عجیب طریقے سے میرے مولا نے ارشاد فرمایا, بات آ گئی مجھ کو آج حکم ہے کہ جناب سیدہ ہو گئی تقریر. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہ روایت پڑھوں گا, جناب ابراہیم کی آگ میں جانے والی روایت, بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا. لیکن میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. امام صادق مسجد میں تھے اور مسجد میں بیٹا ہو سکے تو یہ لائٹیں بند کر دو. امام صادق مسجد میں تھے. امام صادق کے گھر کو حکم دیا کہ آگ لگا دو امام صادق کے گھر. جب حکم دیا گیا نا امام صادق کے گھر کو آگ لگا اور کہا کہ ایسے جلانا آگ کے اندر کوئی شخص زندہ نہ ہو جائے. بعض روایتوں میں اندر تھے, بعض روایتوں میں مسجد میں تھے. آگ انہوں نے ایسے لگانے کی کوشش کی لیکن لگ نہیں سکی. آگ صرف دروازے کو لگی. تمام کتب میں موجود ہے, بالاتفاق شیعہ کتب میں موجود ہے. امام صادق کا دروازہ جل گیا اور جلنے کے بعد زمین پہ گر پڑا. جملہ سنیے گا. کہتے ہیں میرے امام صادق کے جیسے گھر میں آگ لگی, میرے مولا بھی آئے, ان کے اصحاب بھی آ گئے, ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی آ گئے, آس پاس رہنے والے بھی آ گئے. سب نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن جب آگ بجھائی جا رہی تھی
تو امام صادق کہتے ہیں چلتے ہوئے دروازے کو میری طرف دیکھیے گا، میں جملہ آپ کو سنا دوں. امام صادق نے تمام شیعہ روایتوں میں موجود ہے اور بعض اہل سنت روایات میں بھی موجود ہے، امام صادق نے چلتے ہوئے دروازے کی آگ کو اپنے پیروں سے بجھانا شروع کیا اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں. اور روتے جاتے تھے اور دروازے کی آگ بجھاتے جاتے تھے. آگ بجھ گئی. میں کہوں گا مولا آپ کے در کی آگ بجھ تو گئی، مولا سب لوگ آ گئے مدد کے لیے، آپ بھی آئے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، سب بچ گئے، سب خیریت سے تھے، لیکن اس دروازے پہ ایک مرتبہ ایسے بھی آگ لگائی گئی تھی. مجھ کو حکم ہے جناب سیدہ کے مسائل پڑھنے کا. اس دروازے پہ مولا ایسے بھی آگ لگائی گئی تھی کہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ دروازے کے اس طرف سے کہتی رہی، رو رو کے کہتی رہی میری شہزادی، اور جملہ کیا کہہ رہی تھی؟ تم اس گھر کو آگ لگاؤ جس پہ رسول اللہ کے سلام کیا کرتے تھے. تم اس گھر کو جلا دو گے جہاں رسول اللہ دن رات سلام کیا کرتے تھے. تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جہاں رسول کے نواسے رہتے ہیں، رسول کی بیٹی رہتی ہے. کہا ہاں، اگر علی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم آگ لگا دیں گے. آگ لگا دی گئی. صرف قیامت یہ نہیں تھی کہ آگ لگا دی گئی. جملہ سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا، منظر سمجھیے گا، اور کاش منظر آپ کو سمجھاؤں. آل محمد کے دروازے ڈائریکٹ صحن میں نہیں کھلا کرتے تھے. صحن سے پہلے بلا تشبیہ ایک دیوار ہوا کرتی تھی. جب دروازہ کھلتا تھا تو سامنے دیوار ہوتی تھی. اس کے بعد صحن ہوا کرتا تھا، تاکہ یہ اہتمام اس لیے تھا باہر سے آنے والوں کی نظر دروازہ کھلنے پہ اندر نہ پڑے. جملہ آپ نے سن لیا. جو رونے آیا ہے کوشش کرے، سیدہ کے مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، بہت سخت مسائل ہوتے ہیں. گریے میں کنجوسی نہ کرنا، کھل کے رونا، بخل نہ کرنا. کہتے ہیں راوی ہم امام صادق کے پاس پہنچے، میں نے دیکھا امام صادق نماز کے بعد مصلی پر سجدے میں ہیں اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا جو حسین کے غم میں روتی ہے. اجرکم علی الزہرا. امام مجلس کیا کرتے تھے تو ایک شخص آیا مجلس کے بعد آ کے امام سے گلے مل کے پرسہ دیا. امام نے کہا تو رویا نہیں؟ کہا مولا بہت رویا ہوں. کہا مولا نے فرمایا تو رویا نہیں؟ کہا مولا بہت رویا ہوں. کہنے لگا امام نے فرمایا تو رویا نہیں؟ کہا مولا میرا پورا رومال آنسوؤں سے تر ہے. میرے مولا رو کے کہتے میرے جد کو ایسے رویا کر جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. جملہ سن لیا، یہ رونے کا حق ہے. تو جملہ سن لینا. دروازہ صحن میں کھلتا تھا، دروازے کے پیچھے دیوار تھی. ظالم نے آگ تو لگائی لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ سیدہ جس دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر محو گفتگو تھی، ایک مرتبہ اس دروازے پہ ٹھوکر ماری گئی. دروازہ سیدہ کے اوپر گرا. دروازہ سیدہ کے اوپر گرا. اور یہ روایت میں نے مقتل میں ذمہ داری سے پڑھا ہوں. ہاتھ مارتے جاؤ سینوں پہ، ہائے کر کے رونا، رونے میں نہ شرمانا، بلند آواز سے گریا کرنا. دیکھو سیدہ کے مصائب ہیں. دروازہ سیدہ کے اوپر گرا. میں نے روایت اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. ایک مرتبہ تو سیدہ نے دروازے کو واپس آگے کی طرف دھکیلا، لیکن دوسری بار کئی لوگوں نے مل کے دروازے کو گرایا. اب جو دروازے کو گرایا تو پیچھے دیوار، ادھر دروازہ. ارے سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں. اجرکم علی الزہرا. ہاں بلند آواز سے گریا کرو، ہائے کر کے رو، رونے میں نہ شرماؤ. ارے خوش قسمت ہو، رو تو سکتے ہو. حسین کی بچی کو رونے پہ تماچے مارے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. ہو گئی تقریر. دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرا. سیدہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں. اگر یہی تک مسائب رک جاتے، لیکن کہتے کچھ دیر بعد سیدہ زمین میں گری. دروازہ سیدہ کے پہلو پہ، باہر والے دروازے کے اوپر، اور سیدہ کی آواز فضا میرا محسن. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. ہو گئی تقریر. فضا، فضا میرا محسن نہ رہا. جملہ سنو گے. حسن حسین
مولا علی یہ حجرے میں تھے جنہیں سیدہ نے اپنے حق کی قسم دے کے کہا تھا میرے بابا کی امت ہے، میں اپنے بابا کی امت سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ سیدہ بات کرنے آئی تھی، سارا مجمع علی کو لے کر آیا، لیکن جب دروازہ گرا نا علی کو تو لے کے چلے گئے، دروازہ پتہ ہے کیسے اٹھا، ادھر سے فضہ آئی، سامنے دو بچیاں زینب و ام کلثوم، ایک مرتبہ ماں کے اوپر سے دروازہ، مجھے نہیں معلوم بچیوں نے جب چلتا ہوا دروازہ اٹھایا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مجھے روایت نہیں ملی جب بچیوں نے فضہ کے ساتھ مل کر ماں کے اوپر سے جلتا ہوا دروازہ اٹھایا ہوگا تو ہاتھوں کا کیا عالم ہوا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں ارے زینب نے وہی منظر شام غریبہ سجاد کا جلتا ہوا بستر، زینب نے ایک مرتبہ ارے جلتے ہوئے بستر سے سجاد کو اٹھایا، لو ہو گئی تقریر۔ آخری جملے تم نے سن لیا نا کہ سیدہ کا پہلو زخمی ہوا تھا، جملہ سنو گے، جملہ سنو گے، روایتوں میں جملہ یہ ہے جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، دیکھو اگلے برس جس کو مولا عزت دیں گے وہ گریا کرے گا، میری طرف دیکھ لو، روایتوں میں لکھا ہے جناب سیدہ نے پوری زندگی میری شہزادی نے ایک وقت میں دو کام کیے، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے اس کو سمجھنا، پوری زندگی میری شہزادی نے ایک وقت میں دو کام کیے، ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، ایک ہاتھ سے حسن حسین کا جھولا جھلاتی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح کرتی جاتی تھی، ایک ہاتھ سے حسین کے بال سنوارتی جاتی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح کرتی جاتی تھی، ایک ہاتھ سے شہزادی گھر کے کام انجام دیتی جاتی تھی، دونوں ہاتھوں سے بی بی ایک وقت میں مختلف کام کیا کرتی تھی، لیکن کہتے ہیں جس دن سے دروازہ پہلو پہ گرا تھا سیدہ سارے کام ایک ہاتھ سے، میری شہزادی کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا۔ جملہ سنو گے زخم کا عالم کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن علماء نے بیان کیا ہے، روایت کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ معمولی روایت نہیں ہے، کسی نے پوچھا کسی عالم سے کہ یہ بتا دیجئے زخم کتنا گہرا تھا، ارے سیدہ کو جو تکلیف دیتا تھا ایک مرتبہ رو کر کہا سیدہ جب تسبیح پڑھتے پڑھتے ہاتھ پہلو میں رکھتی اور واپس ہاتھ آتا تسبیح خون میں ڈوب جاتی، اجرکم علی الزہرا، یہی حق ہے۔ آخری جملہ سن لو، ارے ایران میں سیدہ کے مصائب کی مجلس ہو رہی تھی، سیدہ کے مصائب پڑھے جا رہے تھے، سیدہ کے مصائب پڑھے گئے، ارے تھوڑی دیر بعد سب اٹھ کے چلے گئے، ایک شخص مجمع میں بیٹھا ہوا سر پیٹ پیٹ کے روتا رہا، تو ماتم کرنے آیا ماتم کرو، آخری دو جملے، ایک شخص مجمع میں سر پیٹ پیٹ کے روتا رہا، بہت دیر تک جب چپ نہ ہوا ذاکر پانی لے کے اس کے پاس پہنچا، جب منتظمین نے پانی لے کے اس کے پاس پہنچے کہنے لگے بھائی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جب مصائب سنتے ہیں، تجھ پہ بہت گریہ تاری ہو گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے تیرا رونا قبول ہو گیا، لیکن میرے بھائی رونے کی کوئی اور وجہ، کہ رونے کی وجہ صرف مصائب نہیں ہے، کہ پھر کیا ہے، کہ رونے کی ایک وجہ یہ ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے اگر کسی شخص کی دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو تو